انڈیا کے معروف عالم شاہی امام پنجاب کے بیانات کے لیے مولانا عثمان تھیرپی کو سبسکرائب کریں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا۔ تمام حضرات سورہ فاتحہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمین۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آج رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے اور دوسرا روزہ 2026 ہے، اور ہم سب اس وقت لدھیانہ کی تاریخی جامع مسجد کے سامنے نماز جمعہ کے لیے موجود ہیں۔ رمضان عشق اور محبت کا مہینہ ہے، رمضان رحمان کا مہینہ ہے، رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کے مطابق زندگی گزارنے کا مہینہ ہے۔ آج کیونکہ دوسرا ہی روزہ ہے تو اس بارے میں گفتگو ہونی چاہیے کہ رمضان کے روزے کیوں فرض کر دیے، کیا وجہ کہ اللہ کریم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندے، اللہ کی بندیاں، اللہ کی جو مخلوق ہے جن کو اللہ نے انسان بنایا، اور پھر ایمان کی دولت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت عطا فرمائی۔ اللہ ان لوگوں سے کیوں چاہتے ہیں کہ یہ صبح کو کھانا پینا بند کر دیں، شام تک بھوکے رہیں؟ رمضان کریم کیوں اپنے ماننے والوں کو یہ کہتا ہے کہ آج سارا دن کچھ کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے؟ روزے کا مطلب کیا ہے؟ مقصد کیا ہے روزے کا؟ روزہ ہم سے چاہتا کیا ہے؟ جب تک یہ بات سامنے نہیں ہوگی کہ رمضان شریف کا مطلب کیا ہے، رمضان کا مقصد کیا ہے، رمضان ہم سے کیا چاہ رہا ہے، تو اس وقت تک روزہ جو ہے وہ اپنی معراج کو نہیں پہنچ سکتا، اپنے مقصد کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کسی بھی چیز کا مقصد نہ بتاؤ۔ مثال کے طور پہ ہم نے سفر کرنا ہے، اب سفر جہاں جانا ہے پتہ ہی نہیں کیوں جا رہے ہیں، سفر کر کیوں رہے ہیں بھائی نہیں پتا، کچھ خریدنے جا رہے ہیں، گھومنے جا رہے ہیں، شادی میں جا رہے ہیں، جنازے میں جا رہے ہیں، دعوت میں جا رہے ہیں، سفر کا کوئی مقصد ہوتا ہے نا۔ جب بھی کوئی بندہ بنا کسی مقصد کے کوئی کام کرتا ہے تو اس کو آوارہ گردی کہتے ہیں۔ کوئی بنا مقصد کے بازار میں پھرتا رہے، ہم کہتے ہیں آوارہ پھر رہا ہے۔ کوئی سامان لے کے جا رہا ہے، کاروبار کے لیے جا رہا ہے، خریداری کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ اپنی ضرورت کے اندر لگا ہوا۔ تو رمضان شریف کا مقصد کیا ہے؟ رمضان کے روزے کیوں فرض کر دیے گئے؟ رمضان المبارک کے روزے کیوں فرض کر دیے گئے؟ اللہ تعالیٰ ان روزوں سے چاہتا کیا ہے؟ اللہ کریم بندے سے کیا چاہتے ہیں؟ اس بات کو سامنے لے کے آنا کہ اللہ اپنے بندوں سے کیا چاہتے ہیں، اللہ کا کیا مقصد ہے روزے رکھوانے سے، تو جب تک ہم اس بات پر نہیں آئیں گے اس وقت تک روزہ رکھنے کا مقصد مکمل نہیں ہوگا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارے نبی کہیے صلی اللہ زور سے علیہ وسلم، صلی اللہ ہاں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزہ مومن کے لیے ڈھال ہے، تلوار کے ساتھ ڈھال ہوتی ہے نا میدان جنگ میں کام کرنے کے لیے،
کہ روزہ مومن کے لیے ڈھال ہے جب تک وہ اس کو پھاڑ نہیں دیتا۔ تو روزے کا مطلب کیا ہے بھائی؟ رمضان کا مطلب کیا ہے؟ کیا صرف بھوکا رہنا؟ بھوکا تو کوئی بھی رہ سکتا ہے۔ کیا صرف پیاسا رہنا؟ پیاسا تو کوئی بھی رہ سکتا ہے۔ آپ کو بھوکا اور پیاسا کیوں رکھا گیا؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو واضح طور پر بالکل صاف ستھرے انداز میں اللہ کریم نے قرآن پاک میں اس کی وضاحت فرمائی کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح پہلی امتوں پر کیے گئے تھے۔ اب پہلی امتوں سے مراد آپ کو یہ بتا رہے ہیں رب کریم کہ یہ تم بہت بڑا صرف تم ہی نہیں کام کر رہے، تم سے پہلے جو لوگ آئے ان امتوں میں بھی رمضان کے روزے دیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ الگ الگ طریقے سے ان کو روزے رکھنے کا حکم دیا گیا۔ پھر فرمایا تم پر بھی فرض کر دیے گئے۔ کیوں فرض کر دیے گئے؟ یا اللہ آپ کیا چاہتے ہیں رمضان کے روزوں سے؟ آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ اپنے بندوں سے کیا کروانا چاہتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے بھوکا رہنے سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارے کھانا کھانے سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس رب کو ہماری چال سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم بیٹھ جائیں تب بھی اسے کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تو برائے البرائے ساری دنیا اس کی محتاج ہے۔ پھر اللہ کیوں چاہتے ہیں؟ اب جب قرآن پاک پڑھا تو یہ پتہ لگا کہ اللہ کریم یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ روزہ رکھیں گے وہ متقی بن جائیں گے، جو روزہ رکھیں گے وہ پرہیزگار ہو جائیں گے، جو روزہ رکھیں گے۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ ہماری دیسی زبان میں متقی کہتے ہیں اچھے انسان کو، متقی کہتے ہیں نیک بندے کو، متقی کہتے ہیں بھلے بندے کو، متقی کہتے ہیں ایماندار کو، متقی کہتے ہیں دوسروں کی مدد کرنے والے کو، متقی کہتے ہیں اپنی آنکھوں کا پردہ رکھنے والے کو۔ تو اللہ کریم نے ہم کو یہ تربیت دی کہ جب تم رمضان کا روزہ رکھو گے، ادھر پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ روزہ ڈھال ہے، اگر تم اس کو پھاڑتے نہیں۔ کس طرح ڈھال ہے بھائی؟ کس طرح ڈھال ہے روزہ؟ مثال کے طور پر اگر آپ نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد اگر آپ کسی کو گالی دیتے ہیں تو پھر روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہے، روزہ صرف حلق کا نہیں ہے، روزہ تو زبان کا بھی ہے، روزہ تو آنکھوں کا بھی ہے، روزہ تو ہاتھوں کا بھی ہے، روزہ تو دل کا بھی ہے، روزہ تو دماغ کا بھی ہے، روزہ تو پیروں کا بھی ہے۔ اب جس بندے نے رمضان کا روزہ رکھ لیا ہے، اب وہ روزہ رکھنے کے بعد اگر کسی کا دل دکھاتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد اگر وہ بے ایمانی کرتا ہے، روزہ رکھ کے کسی کی بہن کسی کی بیٹی کی طرف بلاತ್ಕಾರ کی نگاہ ڈالتا ہے، روزہ رکھ کے وہ غلط تولتا ہے، روزہ رکھ کے وہ چغلی سنتا ہے، روزہ رکھ کے وہ بے ایمانی کرتا ہے، روزہ رکھ کے وہ غلط تولتا ہے، روزہ رکھ کے وہ سود لیتا ہے، روزہ رکھ کے وہ رشوت دیتا یا لیتا ہے، پھر رمضان کا روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کو شاید پتہ نہیں کہ پوری دنیا میں ہم نمبر 1 کیوں ہیں، پوری دنیا میں اسلام سب سے آگے کیوں ہے، پوری دنیا کے بادشاہوں کو صرف اسلام کی فکر کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ساز و سامان تیار کرتے ہیں، وہ سارا سال یہ سوچتے ہیں کہ کس طرح حکومت کے زور سے لوگوں کو دبایا جائے۔ اسلام کے ماننے والے سارا سال اس بات پر زور لگاتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنے کردار سے محمد الرسول اللہ کے نام کو بلند کریں گے، ہم سچ بول کے اپنے نبی علیہ السلام کے نام کو بلند کرتے ہیں، ہم ایمانداری سے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو سر بلند رکھتے ہیں، ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہو کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بلند رکھتے ہیں۔ یہ طاقت کہاں سے ملتی ہے ہم کو؟ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، یہ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے، سال کے درمیان میں آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت عطا فرماتے کہ آ جاؤ روزے رکھ لو،
روزے رکھ کے اچھے بن جاؤ گے، روزے رکھ کے بہادر بن جاؤ گے، روزہ رکھ کے ایماندار بن جاؤ گے، روزہ رکھ کے متقی بن جاؤ گے، روزہ رکھ کے شریف بندہ بن جاؤ گے۔ اب جس انسان میں خود اتنی ساری خوبیاں ہو، ان کو دنیا کی کوئی طاقت نیچے گرا نہیں سکتی ہے۔ ڈھال کا مطلب سونے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، روزہ ڈھال ہے، مومن کے لیے ڈھال ہے۔ ڈھال کا مطلب کیا ہوا بھائی؟ اگر آپ جھوٹ بولیں گے ڈھال پھٹ جائے گی، آپ روزہ رکھ کے ٹھگی مارو گے ڈھال پھٹ جائے گی۔ آپ روزہ رکھنے کے بعد کسی کی بھی بیٹی، سن لو کان کھول کے، روزہ رکھنے کے بعد بیٹی کسی کی بھی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، اگر آپ نے اس پر گندی نگاہ ڈال دی ہے تو پھر آپ کا روزہ خراب ہو گیا ہے، اللہ کے نزدیک آپ روزے داروں میں سے نہیں ہیں۔ طاقت ہونے کے باوجود گناہ سے پیچھے ہٹنا، جھوٹ بولنے کا موقع ہے، اللہ کی محبت میں جھوٹ نہیں بول رہے کہ میں نہیں بولوں گا، پانی پینے کا موقع ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پانی نہیں پی رہا کہ مجھے اپنے نبی علیہ السلام سے عشق ہے، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ طاقت ہے اس بات کی کہ ہم ظالم کو مار سکتے ہیں، سامنے سے گالی کا جواب گالی دیا جا سکتا ہے، تھپڑ کے جواب میں تھپڑ مارا جا سکتا ہے، لیکن رمضان کا مہینہ ہے، ہم نے چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا؟ کہ ہمارے رب رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ معاف کر دو، کیونکہ ہمیں عشق اپنے اللہ اور اس کے رسول سے ہے، اس لیے ہم نے معاف کر دیا۔ اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ظلم کر کے بھی آرام سے بیٹھے ہیں، ہم بدماشی کر کے بھی آرام سے بیٹھے ہیں، کوئی زور لگا کے بھی ہمیں اندر نہیں کروا سکتا، تو یہ غلط فہمی ہے اس بات کی کہ وہ سلام مسلمان ایمان والا وہ کمزور ہے، وہ کمزور نہیں ہے۔ اس کے رب نے، اس کے نبی علیہ السلام نے اس کو حکم دے دیا کہ جب رمضان آ جائے تو بدلہ نہیں لینا، رمضان آ جائے تو گالی نہیں دینی، رمضان آ جائے تو دوسرے کے اوپر حملہ آور نہیں ہونا، رمضان آ جائے تو محبت کی بات کرنا، اخوت کی بات کرنا، صلہ رحمی کی بات کرنا۔ یہ رمضان ہی کی تو خاصیت ہے کہ اللہ کریم نے مسلمانوں کو پوری دنیا کے اندر عزتوں کے ساتھ نوازا ہوا ہے۔ کتنی برکت والا مہینہ ہے جی۔ سب سے بڑی برکت اس میں کیا ہے؟ سب سے بڑی برکت کیا پتا ہے آپ کو؟ سحری۔ سب سے بڑی برکت کیا ہے جی؟ اب ہم سے جو پہلی امت تھی ان میں سحری نہیں تھی۔ سنیں آپ تاریخی بات، ہم سے جو پہلی امتیں تھیں، ابراہیم علیہ السلام کی امت، عیسیٰ علیہ السلام کی امت، موسیٰ علیہ السلام کی امت، سلیمان علیہ السلام کی امت، جتنے بڑے نبی گزرے ہیں اور جتنے انبیاء گزرے، جتنے رسول گزرے، ان کی امتوں میں روزہ تو تھا، لیکن روزے کے درمیان سحری نہیں تھا۔ ان کا روزہ 24 گھنٹے چلتا تھا۔ کتنے گھنٹے چلتا تھا بھائی؟ 24۔ کیسے چلتا تھا سنو، ان کو حکم تھا کہ جب سورج ڈوب جائے تو افطار کر لو، اور جب تک آنکھ نہیں لگتی، سورج ڈوب گیا افطاری کر لیجئے، آپ جاگ رہے ہیں کھانا کھائیے، آپ جاگ رہے ہیں پانی پیجئے۔ اگر آپ صبح صادق سے پہلے جس وقت آپ کی آنکھ لگ گئی دوسرا روزہ شروع۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ سحری کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ پہلی امتیں سحری نہیں کرتی تھی، ان کا 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا۔ ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے قیس بن سریمہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اونٹ چرا کے آئے سارا دن، شام کو گھر پہنچے، بیوی کو پوچھا بھائی افطاری کا تیاری ہے؟ بیوی نے کہا تھوڑا سا وقت لگے گا، میں کھانا تیار کر رہی ہوں، جب تک آپ بیٹھے۔ اب قیس جب اپنے کمرے میں گئے، وہ ٹیک لگا کے بیٹھے تو ان کی آنکھ لگ گئی، سو گئے۔ بیوی جب افطار تیار کر کے لائی، اس نے دیکھا قیس بن سریمہ تو خراٹے مار رہا ہے۔ اس نے کہا قیس تمہارے لیے ہلاکت ہو، مطلب پریشانی کی بات ہو گئی ہے، دکھ کی بات ہو گئی۔ ہڑبڑا کے اٹھے تھے، ہاں یہ تو بڑے دکھ کی بات ہے، کیا کہ دوسرا روزہ شروع ہو گیا۔ سو گیا نا قیس بن سریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا روزہ شروع ہو گیا۔
اب وہ نے کہا سارا دن اونٹ چرائے، جنگل میں پھرے، پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، اب پھر سارا دن ایسے ہی کرنا ہوگا۔ تو یہ جب نماز پڑھنے گئے رات کو مسجد نبوی میں، تراویح کی نماز جب پڑھنے گئے، جب نیت باندھی، بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے قیس بن سریمہ جو ہے بے ہوش ہو کے مسجد نبوی کے اندر گر گئے۔ اب صحابہ نے ان کو اٹھایا، منہ پر پانی وانی پھینکا، تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا قیس کو، کیا ہو گیا؟ سب لوگ تو ٹھیک ٹھاک ہیں، افطاری کر کے قیس کیسے گر گیا؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیس کی آنکھ لگ گئی تھی نا، یہ سو گئے تھے نا، تو دوسرا روزہ شروع ہو گیا۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام انسانوں سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی ذات ہے۔ ہمارے پیغمبر علیہ السلام کائنات میں اللہ کے وہ نائب ہیں جو انسانوں سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اب انسان کوئی ہو، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، محمد رسول اللہ نے سب سے یکساں محبت کا اعلان کیا ہے۔ اب جب قیس جب گر گئے، بیہوش ہو گئے، میرے نبی علیہ السلام کا دل دکھ کیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے نبی علیہ السلام کے۔ اللہ تو اپنے محبوب علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں، تو اللہ کریم نے فوراً جبریل کو بھیجا کہ جاؤ، پیارے پیغمبر جو چاہتے ہیں، پیارے پیغمبر کیا چاہتے ہیں کہ اللہ یہ 24 گھنٹے والا میری امت کے بس کی بات نہیں ہے، جب یہ افطار کر لیں تو اب اجازت دیجئے کھائے پیئے، اب افطار کر لیں اجازت دیجئے آرام کر لیں، جب افطار کر لیں اجازت دیجئے بیوی سے مل لیں، جب افطار کر لیں اجازت دیجئے اب تراویح کے بعد کچھ دیر اپنی کمر کو سیدھا کر لیں۔ تب اللہ نے قرآن پاک میں حکم فرمایا کہ آج سے تم کو اجازت ہے کہ جب تک طلوع آفتاب نہیں ہوتا، جب تک صبح کو سفید روشنی اور کالی دھاری سفید دھاری سے مل نہیں جاتی، اس وقت تک کھاؤ بھی پیو بھی اور میاں بیوی اپنے تعلقات کو بھی بحال رکھو۔ یہ جو نعمت عطا فرمائی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کی فعل عطا فرمائی صلی اللہ، زور سے ذرا روزہ رکھا، درود شریف زور سے پڑھنا ہے، صلی اللہ، ابھی بھی آواز نہیں آئی، صلی اللہ صلی اللہ۔ ہاں یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ کتنے لوگ ایسے اگر عام سوچیں 4 بجے اٹھ کے صبح کو کون کھا سکتا ہے؟ بھائی کوئی نہیں کھا سکتا۔ ہم کیوں بیٹھے ہیں دسترخوان پہ صبح کو؟ کئی بار دل نہیں چاہتا، کئی بار طبیعت چاہتی ہے کہ کچھ نہ کھائیں، پھر بھی سحری کے دسترخوان پر بیٹھے کیوں؟ کیونکہ ہمیں محبت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ سحری میں بیٹھے تھے تو ہم بھی سحری میں بیٹھیں گے، انہوں نے سحری میں کچھ نہ کچھ تناول کیا تو ہم بھی سحری میں کچھ نہ کچھ تناول کریں گے۔ ایک خوبصورت سا قصہ یاد آ گیا، آپ کو سنا دوں سحری کا، بڑا پیارا سا قصہ ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام سحری کر رہے تھے، پہلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ میں بیٹھے تھے، 2 صحابہ اور ہیں، وہ بیٹھے سحری کھا رہے تھے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تو بلال رضی اللہ عنہ آتے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کا وقت ختم ہو گیا، میں اذان دینے جا رہا ہوں، آپ ہاتھ روک لیجئے۔ دھیان سے سنیں اس قصے کو، آپ سے محبت بڑھے گی نبی علیہ السلام سے۔ اندازہ لگائیں کہ اللہ کریم کو اپنے نبی سے کس حد تک محبت ہے۔ تو بلال آئے، فرمایا یا رسول اللہ سحری کا ختم ہو گیا، میں اذان دینے جاؤں؟ فرمایا ٹھیک ہے جاؤ۔ اب بلال جب اذان دینے کے لیے چلے تو ان کے دل میں خیال آیا کہ نبی علیہ السلام بڑے شوق سے کھا رہے ہیں، میں ایک دفعہ پھر دیکھ کے آتا ہوں، وہ رک جائیں تو میں اذان دوں۔ اب یہ واپس آئے تو دیکھا نبی علیہ السلام کھا ہی رہے، فرمایا یا رسول اللہ وقت ختم ہو گیا، میں اذان دوں جا کے؟ فرمایا ٹھیک ہے تو اذان دے، چلو اذان دے گا تو ہم رک جائیں گے۔ اب بلال اذان دینے کے لیے گئے، اب ان کے دل میں پھر خیال آیا کہ ایک دفعہ پھر دیکھ لوں، پھر جب دیکھنے آئے دیکھا پھر کھا ہی نہیں ابھی۔ فرمایا یا رسول اللہ میں اذان دینے والا ہوں، فرمایا ٹھیک ہے اذان دو۔ اب بلال تیسری دفعہ چلے، پھر دل میں خیال آیا، پھر آئے واپس دیکھا نبی علیہ السلام کھا رہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ سبحان اللہ، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا بلال اگر تو قسم نہ کھاتا
تو سحری ہو نہیں سکتی تھی۔ مولا علی کرم اللہ وجہ بولتے ہیں درمیان میں بلال رب کعبہ کی قسم ہے کہ جس وقت تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سحری کرتے رہتے صبح کی جرت نہیں تھی کہ وہ آسمان کی طرف طلوع کرتی، کیونکہ محمد رسول اللہ سحری فرما رہے۔ اس لیے سحری کرنا نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ رمضان ہے نا، یہ محبت کے لیے بنا ہے، نفرت کے لیے نہیں۔ لوگ تو دین کو نفرت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آج کل مسجدوں میں کچھ لوگ لڑ رہے ہیں کہ فلاں امام ہو یا نہیں ہو۔ کل مجھے ایک صاحب کا فون آیا، نماز تراویح میں بحث کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے دائیں طرف والے جو امام لائے ہمارا امام ہونا چاہیے، بائیں طرف والے لائے ہمارا ہونا چاہیے۔ اللہ کے بندے جن کے دلوں میں نفرت ہے، جو نفرت کے لیے دین کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ نفرت کے ساتھ دین کو قائم کیا ہی نہیں جا سکتا۔ نفرت کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو محبت کا مہینہ بنایا۔ کس حد تک محبت کا حکم ہوا کہ جب افطار کرو گے تو پھر اس بات کا دھیان رکھنا کہ آس پاس غریب کتنے ہیں، مسکین کتنے ہیں، محتاج کتنے ہیں۔ آپ کو مسلمانوں کا کمال بتاتا ہوں، دین تو اپنی جگہ ہے ہی۔ آپ کسی اسلامی ملک میں جاؤ، میں کسی کو تانا نہیں مارتا، کوئی تہوار جب آتا ہے پوری دنیا میں، کسی بھی مذہب کا کوئی تہوار آتا ہے نا، تو یہ دکاندار 1 روپے کی چیز 10 روپے کی کر دیتے ہیں۔ جب کوئی تہوار آتا ہے ہر چیز کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں۔ یہ کمال صرف اللہ نے مسلمانوں کو دیا ہے، یہ جرأت اور استقامت اہل اسلام کو عطا کی ہے۔ آؤ کسی اسلامی ریاست میں چل کے دیکھو، جب رمضان آئے گا تو جس 100 روپے کی ہوگی وہ 50 کی دی جائے گی، جو 50 کی ہوگی وہ 25 کی دی جائے گی، کیونکہ رمضان آ گیا ہے، رحمان کا مہینہ ہے، یہ لوٹنے کا مہینہ نہیں ہے، لٹ جانے کا مہینہ ہے، لوگوں کو دینے کا مہینہ ہے۔ اور صرف وہی کیوں، صرف اسلامی ملکوں میں کیوں؟ ابھی پچھلے ہفتے میں سورت ایک دن کو لے گیا تو ایک صاحب میرے پاس آئے کہ آپ آئے میری ایک دکان کا ادگھاٹن کرنا ہے، تو میں کہا چلیں۔ ابھی تو کہنے لگا ادگھاٹن ابھی 1 مہینے بعد ہونا تھا، اب آگے آج ہی کر دو۔ اب گئے تو کس چیز کا شو روم بنایا، بہت بڑا مارٹ بنایا، اس پر لکھا رمضان اسپیشل۔ رمضان اسپیشل کیوں ہے کہ جو شربت 100 روپے کا ہے وہ 50 کا ملے گا، جو 25 کا ہے وہ 15 روپے میں ملے گا، 10 روپے میں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ رمضان آ گئے۔ آ جاؤ، صرف مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بھی آ جاؤ، جو جتنا بھر کے لے جانا چاہتا لے جاؤ، کیونکہ ہم نے اپنے رب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر لوگوں کے لیے رعایت کا حکم جاری کیا ہے۔ سارے اسلامی ملکوں میں کئی کروڑ غیر مسلم کام کرتے ہیں، جا کے ان سے پوچھ لینا کبھی کہ جب رمضان ہوتا ہے تو چاہے سعودی عرب ہو، چاہے دبئی ہو، چاہے وہ قطر ہو، چاہے وہ یمن ہو، چاہے وہ کویت ہو، پورے اسلامی دنیا کے 57 اسلامی مملکتوں میں کام کرنے والے غیر مسلم رمضان کا اس لیے انتظار کرتے ہیں کیونکہ جب رمضان آئے گا مہینے میں تنخواہ بھی بچ جائے گی، راشن بھی آدھے پیسوں پہ ملے گا، گھر کا ساز و سامان بھی آدھا ملے گا، کیونکہ مسلمانوں کے رب کا مہینہ آیا۔ اس لیے ہم لوٹتے نہیں ہیں بلکہ لٹ جاتے ہیں اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام۔ تو ہم کو بھی اپنے کردار سے، جو لوگ یہاں میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں ابھی، ہم کو بھی اپنے کردار سے ثابت کرنا ہے، رمضان میں ایماندار بننا ہے۔ اور یہ 30 روزے اس لیے رکھوائے کہ اگر کوئی گالی دیتا ہے، کوئی بےایمانی کرتا ہے، کوئی ٹھگی مارتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے، تو اس کو عادت پڑ جائے اس بات کی کہ اب بےایمانی نہیں کروں گا، اب جھوٹ نہیں بولوں گا، اب ٹھگی نہیں ماروں گا، اب چغلی نہیں کروں گا۔ یہ 30 روزے اس لیے رکھوائے تاکہ آپ کو عادت پڑ جائے۔ اور جن کو روزہ رکھ کے غصہ آتا ہے نا کہ بھی روزہ رکھا میرے نہ بحث نہ کری، روزہ رکھ کے بھی غصہ آ رہا ہے تو پھر ایک دفعہ روزے کا بھی ٹیسٹ کرواؤ کہ روزہ حلال مال سے رکھا ہے کہ
कि रोजा रख के आंखों से जिना तो नहीं किया, रोजा रख के गाने तो नहीं सुने, रोजा रख के बेईमानी तो नहीं की, रोजा रख के ठगी तो नहीं मार रहा तू। अच्छी तरह इत्मीनान के साथ अपने रोजे को चेक करो। अगर रोजा रख के भी गुस्सा आ रहा है, रोजा रख के भी गुनाह करने की तबीयत चाह रही है, तो इसका मतलब रमजान का असर हम पर नहीं हो रहा। तो फिर सबसे बड़ा थर्मामीटर तो हमारे दिल में लगा हुआ है। जहां जहां खराबी है अगर वहां वहां उसको दुरुस्त करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला रमजान जो है अल्लाह के नजदीक कबूल हो जाएगा इंशाअल्लाह। और सिर्फ यही नहीं कि रमजान जाहिरी तौर पर, बातनी तौर पर अगर किसी डॉक्टर से पूछेंगे, आप वर्ल्ड के कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाओ, उसको पूछो कैंसर की सबसे अच्छी दवाई कौन सी है, तो कहेगा रोजा। क्यों? क्योंकि जिस्म के जो पुर्जे हैं इनको आराम मिल ही नहीं रहा। जब रमजान आता है ना तो जिगर कुछ वक्त के लिए रुक जाता है, गुर्दे कुछ वक्त के लिए रुक जाते हैं, जिस्म की नाड़ें, अंदर की नसें कुछ वक्त के लिए आराम करती। जब वो आराम करती हैं तो उनकी गंदगी निकलनी शुरू हो जाती है, जिस्म डिटॉक्स होना शुरू हो जाता है। जब वो डिटॉक्स होता है तो उसकी सर्विस हो जाती है। आइंदा 11 महीने के लिए वो तैयार है बिल्कुल कि उसका इस्तेमाल जो है पूरी ताकत के साथ किया जा सकता है। तो रमजान सिर्फ यही तो नहीं है कि अल्लाह की तरफ से रूहानी फायदा, अल्लाह की तरफ से जिस्मानी फायदा भी उतना ही। अल्लाह करीम के फजल से, नबी अलैहिस्सलाम के सदके जिस्म का भी उतना ही फायदा, रूह का भी उतना ही फायदा। फिर घर में कितना फायदा है रमजान का? घर में बंदा लड़ता नहीं है। बाजार में कितना फायदा है? लोगों से तमीज से बात करता है। आंखों का कितना फायदा है कि शर्मा हया से इनको झुका के रखता है। जुबान का कितना फायदा है कि गंदी बातें इनमें से नहीं निकलती। कानों का कितना फायदा है कि लोगों की चुगली नहीं सुनता। तो रमजान तो सरापा ही फायदा है। तो इसका फायदा उठाएंगे इंशाअल्लाह, उठा लेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अब चलते चलते वक्त भी हो गया नमाज का। अभी कल परसों बड़ी मोहब्बत से आपको बता रहा हूं, मैंने एक बयान पढ़ा अखबार में। तो एक बहुत बड़े भारत के लीडर हैं, उन्होंने कहा कि सारे ही मुसलमान हिंदू हैं, इनकी घर वापसी करेंगे। और उधर से एक बड़े मुसलमान का बयान आया कि हमने भी माँ का दूध भी रखा है, सिर्फ तुमने नहीं भी रखा। तो हमारे यहाँ पंजाब में 1947 से पहले रोशनी का मेला लगता था यहाँ लुधियाना में। तो उसमें जो पहलवान आते थे ना, पहलवान, वो कुश्ती करते थे, लोग देखते थे तो पैसे फेंकते थे। अब जब एक पहलवान हार जाता था तो लोग वापस जाने लगते थे ना, तो जो हारता था वो उठ के पीछे लगा के दूसरे पहलवान को पकड़ के नीचे गिराता था। लोग फिर रुक जाते थे, कुश्ती बहुत शुरू हो गई भाई। इसको बोलते हैं नूरा कुश्ती, नहीं समझे? मतलब थोड़ी देर के लिए तुमने हारना है, थोड़ी देर के लिए हमने हारना। तो नूरा कुश्ती का क्या फायदा भाई? नूरा कुश्ती का क्या फायदा कि जो तमाशबीन है, दोनों पहलवानों की जो पार्टियां हैं, वो दंगल छोड़कर जाएंगी नहीं, वहीं पड़ी रहेंगी। जब ये जीतेगा तो इसके नारे लगाएंगे, थोड़ी देर बाद वो उठ के जीतेगा तो उसके नारे लगाएंगे। तो ये हमारा नेशनल मीडिया नूरा कुश्ती का दंगल करवा रहा है रमजान में, समझे? तो आपको इस दंगल में शामिल नहीं होना है। हमारे दीन में किसी के लिए दुश्मनी नहीं, हमारे मजहब में किसी के लिए कोई बगावत नहीं, हमारे मजहब में सबके लिए मोहब्बत है। ये जो टीवी वाले नूरा कुश्ती कर रहे हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी बात, ये जिन्होंने दंगल शुरू किया, उन्होंने 2 महीने पहले कहा कि सारे देश के लिए अच्छी तरह समझ लें कि भारत से इस्लाम कभी खत्म नहीं होगा। तो अब कहा कि होगा, तो कुश्ती के अलग अलग दाव पेच हैं, लेकिन जहां तक इस्लाम की बात है, ये मुल्क तो हमारी धरती है, इस जमीन पर हम पैदा हुए हैं, हम इसी मिट्टी के द्रविड़ों में से हैं, इस देश के मूल निवासी हैं।
अरे ये देश तो बड़ी अजमत वाला है, ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, हम इसमें तो क़यामत तक रहेंगे ही रहेंगे। तुम इसकी बात करते, दुनिया का अगर कोई छोटा सा गांव भी है ना, उसमें भी अगर कोई एक मुसलमान मौजूद है तो पूरी दुनिया की ताकत लगा के उसको भी नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से इनकार नहीं करवा सकती है। एक आदमी मुसलमान से भी, ये तो करोड़ों हैं, इनकी तो बात भूल जाओ, एक आदमी मुसलमान से भी पूरी दुनिया की ताकत